ناظرین گرامی، ان پیشن گوئیوں کو بائبل کی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ان کو سنانے کا مقصد میرا صرف اتنا تھا کہ آپ اگر مشکات شریف میں موجود ایک حدیث کو سن لیں تو غالباً میں ان تمام چیزوں کو کمپائل کرنے میں کسی ایک مقام پر ایک نتیجے کے طور پر لانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں حدیث کو مختصر الفاظ میں سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مشکات شریف کی اس حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت تمیم داری کو مسجد میں کھڑا کیا اور اپنے صحابہ کو بلایا اور صحابہ سے یہ کہا کہ اس کی سنو۔ اور حضرت تمیم داری وہ صحابی رسول ہیں جو پہلے اسلام لانے سے قبل عیسائی ہوتے تھے، تو انہوں نے یہ واقعہ مسجد نبوی میں سنایا کہ قبول اسلام سے قبل ایک مرتبہ سمندری سفر کے دوران ہم کسی طوفان میں پھنس گئے، اس کا شکار ہو گئے اور ہم رستہ بھٹک گئے، اور تقریباً 1 مہینے کی مسافت طے کرنے کے بعد ہم کسی جزیرے پر پہنچے اور پھر وہاں پر لنگر انداز ہوئے۔ وہاں پر ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق تھی جو جاسوسی کر رہی تھی، یا مخلوق تھی وہ ہمیں رہنمائی کرتے ہوئے ہمیں ایک ایسے درندے کے پاس لے گئی، ایک ایسے بیسٹ کے پاس لے گئی جو کہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور پھر اس درندے نے بہت وہ قداور تھا، جائنٹ تھا، اس نے ان سے کچھ سوالات کیے کہ کیا کھجوروں والی زمین پر فلاں شخص کا ظہور ہو چکا ہے، اشارہ آقا محمد مصطفیٰ کی جانب تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دیگر اس نے چند اشارات میں باتیں کی اور پوچھا کہ کیا یہ واقعات ظہور پذیر ہو چکے ہیں؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم بتاتے رہے، تو اس نے بتلایا میں یہ حدیث آپ کو تفصیل سے آئندہ نشستوں میں ضرور سناؤں گا۔ تو اس صحابی کے مطابق اس درندے نے ہمیں یہ بتلایا کہ جب فلاں واقعات ہو جائیں گے تو میں ان زنجیروں کی قید سے آزاد ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس صحابی کی بتائی ہوئی اس داستان کو سننے کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دجال کے بارے میں جو میں تمہیں کہتا تھا دیکھا وہ سچ تھا، آج تصدیق بھی اس کی ہو چکی ہے۔ ناظرین گرامی، دجال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق اس دور میں بھی آج سے 1400 برس، تقریباً 1400 برس قبل بھی ایک جزیرے میں کہیں پر قید تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، نامعلوم اس کا وجود مکمل طور پر ظاہری تھا یا وہ باطنی وجود میں قید تھا اور ظاہر کی صورت میں سامنے آیا تھا۔ یہ تھوڑا سا ایک مشکل نظریہ ہو جائے گا سمجھانے کے لیے، اسے ہم کوشش کریں گے کہ آسان لفظوں میں سمجھا سکے، لیکن میں یہاں پر جو نتیجے کی جانب آنا چاہوں گا ناظرین محترم، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق دجال دور سمندروں میں ایک جزیرے میں آج سے تقریباً 1400 برس قبل قید تھا، اور ناظرین بائبل کی کتاب مکاشفہ کے مطابق 20 درندہ جو کہ حدیث میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ اس قسم کا درندہ، اس قسم کا حیوان جو ہے وہ سمندروں سے نکلے گا اور 10 سینگوں کے ساتھ 10 بادشاہیوں کے ساتھ وہ دنیا پر راج کرے گا۔ اور ناظرین گرامی، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اگر ہم اس پر کتاب دانیئیل پر مزید غور کریں تو ہمیں اس میں آگے جا کر ایسے نتائج سامنے آئیں گے کہ ناظرین گرامی وہ انتہائی حیران کن ہوں گے۔ لیکن اگر ہم رک کر صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بائبل کی کتاب مکاشفہ کی ان دونوں پیشن گوئیوں کو، ان دونوں واقعات کو ہم ملا کر دیکھیں اور پھر اس کے بعد ہم اس داستان اور اس واقعے پر غور کریں کہ کنگ میروی کی پیدائش سے پہلے ایک حیوان، ایک درندہ، ایک بیسٹ سمندروں سے ساحل سمندر پر نمودار ہوا، اور پھر اس کے اولاد آدم کے ساتھ اختلاط کے نتیجے میں وہ میروونگین ڈائنیسٹی قائم ہوئی
کہ جس کے نیچے یورپ کی بہت سی سلطنتوں نے صدیوں تک راج کیا۔ ناظرین گرامی، شیطان نے کبھی دجال کی صورت اختیار کر کے، دجال اکبر کی صورت اختیار کر کے دنیا کو فتنہ و فساد میں مبتلا کرنا ہے، اور وہی شیطان، عزازیل، ابلیس کبھی تو جائنٹس کی صورت میں، سرکش جنات کی صورت میں، اور کبھی ڈیمنز اور دیوتاؤں کی صورت میں انسانیت کو برباد کرتا رہا، اسے راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہا۔ کبھی وہ دجال اصغر اس دنیا میں بیچتا رہا، کبھی وہ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو سامنے لاتا رہا، کبھی وہ جعلی اولیاء اللہ، میں یہ کہوں گا جعلی درویشوں کے صورت میں عوام کو گمراہ کرتا رہا۔ لیکن ناظرین، ہر مقام پر چونکہ مالک کائنات کا نظام میزان کا، بیلنس کا نظام ہے، جہاں پر شر کی قوت موجود ہوتی ہے، وہیں پر اس کے بالکل متوازن خیر کی قوت بھی موجود ہوتی ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دور تک یا اس سے قبل تک بھی ہم اگر دیکھیں، ہر دور میں رب کائنات نے اس نظام کو میزان کے ذریعے سے، بیلنس کے ذریعے سے قائم رکھا ہے۔ کہیں پہ یہ نہیں ہوا کہ شر کی قوت کو حتمی غلبہ حاصل ہو سکے۔ تو ناظرین، میرا یہاں پر ایک سوال ہے کہ اگر آج کے اس دور میں، جس موجودہ دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں کہ زائنزم، صہیونیت، یہ دجال اکبر کے فور رنرز، اس کے ہرول کے طور پر کام کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، تو ناظرین گرامی، یہاں پر سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر دجال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زنجیروں میں جکڑا ہوا موجود تھا، جیسا کہ ہم نے مشکات شریف کی حدیث یہاں پر سنائی، اور پھر آج بہت سی قوتیں جو ہیں وہ دجالیت کے تحت کام کر رہی ہیں، تو ناظرین اس سے کیا ہم یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ اگر شر کی قوت اتنی بھرپور طاقت کے مظاہرے کر رہی ہے تو پھر خیر کی قوت بھی کہیں پر موجود تو ضرور ہوگی۔ ناظرین، آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، دجال یعنی کہ اینٹی کرائسٹ، جسے کہ ہم دجال کہتے ہیں، اور دوسرے الہامی مذاہب اسے، عیسائی مذہب اسے اینٹی کرائسٹ کہا جاتا ہے۔ اینٹی کرائسٹ اگر آج سے 1400 برس قبل زنجیروں میں جکڑا موجود تھا، تو ناظرین یاد رکھیے کہ اگر وہ موجود تھا تو پھر چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، جنہیں کہ عام طور پر انگریزی میں ہم کرائسٹ کا نام دیں گے، وہ بھی موجود تھے، اور دجال کے پیش رو، اس کے ہر اول اور اس کے لیے کام کرنے والے لوگ اس چیز کا بین ثبوت ہے کہ اللہ کے کلمے کو بلند رکھنے کے لیے کام کرنے والے لوگ بھی، خیر کی طاقتیں بھی، نہ صرف یہ کہ روحانیت میں اور باطن میں موجود ہیں، بلکہ ناظرین گرامی، خیر کی طاقتیں اس دنیا میں ظاہر میں بھی موجود ہیں، اور موجود ہیں، موجود رہیں گی، اور ناظرین اس سے قبل بھی موجود تھی، اور ہم نے تاریخ کے اوراق بار بار پلٹ کر دیکھے، جب بھی شر کی طاقت نے انسانیت کو کچلنا چاہا، خیر کی طاقت زبردست جذبے کے ساتھ اٹھی اور شر کی طاقت کے ساتھ بھرپور مقابلہ کرتے ہوئے اسے آخرکار نیچا دکھانے میں کامیاب ہو گئی۔
नाज़रीन, दज्जालियत कभी मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सकी और ना ही हो पाएगी, ये हम सब इस पर यकीन रखते हैं। तो और हमारा ये भी यकीन है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को, हज़रत ईसा को अल्लाह ताला ने मबूस किया, दज्जालियत और इब्लीसियत तब भी अपने मकासद में नाकाम रही। लेकिन नाज़रीन, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि दज्जालियत ने शहूनियत को और ज़ायनिज़्म को किस दौर में, किस वक्त में अपने मकासद के लिए चुना और किस तरह से उसको कौन सी तस्वीर, कौन सा रुख और क्या क्या तसव्वुरात दिखलाकर उसने अपने रास्ते पर चलाया। इसके लिए आइंदा जरूर इस पर गौर करेंगे। नाजरीन, हमारे साथ रहिएगा ताकि हमें मालूम हो सके कि ज़ायनिज़्म, सहूनियत, दज्जालियत के पंजों का, उसके बिछाए हुए जाल का कब शिकार हुआ था और उस वक्त वो किस दौर से गुजर रहा था।